خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس مہربان اور بزرگ و برتر نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں طارق چودھری کی طرف سے پرخلوص سلام پہنچے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ اس کائنات کے حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق اور حقیقی حاکم کے الہی انتظام و اہتمام کے مطابق اور پاکیزہ منصوبے کے مطابق وہ مرد غالب و مرد کامل یعنی خداوند یسوع مسیح منصف اعظم کی حیثیت سے اپنے تخت عظیم پر براجمان ہوگا اور آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک تمام کے تمام بنی آدم یعنی ماضی کے تمام بنی آدم، حال کے تمام بنی آدم اور مستقبل کے تمام بنی آدم اور پھر جنوب کے تمام بنی آدم، شمال کے تمام بنی آدم، مغرب کے تمام بنی آدم اور مشرق کے تمام بنی آدم یعنی تمام کی تمام اقوام عالم اور تمام کے تمام قبائل عالم اس کے تخت عظیم کے روبرو حاضر ہوں گے تاکہ اپنے اپنے اعمال و افعال کا بدلہ پائیں، صلہ پائیں، عوضانہ پائیں، اجر پائیں، ثواب پائیں، سزا پائیں اور جزا پائیں۔ آج ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں کہ اس منصف اعظم یعنی خداوند یسوع مسیح کی آمد کے موقع پر یعنی انصاف اور عدل کے اس دن کے موقع پر ماحول کیسا ہوگا۔ آئیے آسمانوں کے آسمان پر سے آنے والی اس آواز کو بغور سنیں تاکہ ہم جان پائیں کہ اس منصف اعظم کی آمد کے موقع پر زمین کے کناروں تک بسنے والے بنی آدم کس ماحول میں سے گزریں گے، کن کیفیات میں سے گزریں گے، کن حالات میں سے گزریں گے، کن احساسات میں سے گزریں گے اور کن جذبات میں سے گزریں گے۔ عالم بالا پر سے یعنی فلک الافلاک پر سے آواز آتی ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 242 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔
आसमानों के आसमान पर से आने वाली इस पाकीज़ा आवाज को फिर से बगौर सुनिए और अपने दिलों की तख्तियों पर लिख लीजिए। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 242 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, मज़कूरा आयत मुकद्दसा नहायत खूबसूरती के साथ उस दिन के माहौल की तर्जमानी, अक्कासी और गमाजी करती है और बताती है कि उस मुनसफ़ आज़म की आमद के मौका पर चीखो पुकार और आहो फगां का ठाठे मारता हुआ एक बहरे बेकरां चारों अतराफ से बाशिंदगाने ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेगा, अपने घेरे में ले लेगा और अपनी बाहों में ले लेगा। आंसुओं का एक दरिया रवा हो जाएगा, आहों का एक तूफान बरपा हो जाएगा। खौफ हरास से लबरेज उस जानलेवा माहौल में बनी आदम दर्द के मारे अपने आप को नोचना शुरू करेंगे, रोएंगे, गुलेंगे, तड़पेंगे, कुड़ेंगे, पछताएंगे, छाती पीटेंगे। यानी जनूब से शमाल तक और मगरब से मशरक तक सारी की सारी जमीन एक मातम कदे का रूप इख्तियार कर जाएगी। उस हौलनाक, खौफनाक, अलमनाक, दर्दनाक और भयानक माहौल की चंद झलकियां हम आपके सामने बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस आयात की रोशनी में पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उन बनी आदम के दिलों में पैदा होने वाली कैफियत को, पैदा होने वाले जज्बात को और पैदा होने वाले एहसासात को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने उस मुनसिफ आज़म को मसलूब किया था। उसके पाकीज़ा हाथों और पाँव में कील ठोंके थे, उसके मुबारक सर पर कांटों का ताज रखा था, उसकी पाकीज़ा पसली में नेज़ा लगाया था और उसको ठट्ठों में उड़ाया था और कहा था, ए बादशाह हम तुझे सलाम करते हैं। और फिर जिन्होंने उसकी पाकीज़ा आंखों पर कपड़ा बांधकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारे और कहा था, बता नबुव्वत के साथ कि तुझे किसने मारा। जब वो सब के सब उसको उसके तख्ते अजीम पर मुनसिफ आज़म की हैसियत से विराजमान देखेंगे तो क्या कहेंगे?
کہیں گے گر پڑو ہم پر پہاڑوں ڈانپ لو ٹیلو ہمیں اس کی شعلہ زن نگاہوں سے چھپا بھی لو ہمیں ہے جو بیٹھا کبریا کی دہنی جانب تخت پر یاد پڑتا ہے ہمیں کچھ ہاں یہی وہ شخص ہے لاٹھیاں لے کر جسے پکڑا تھا ہم نے ایک رات لاٹھیاں لے کر جسے پکڑا تھا ہم نے ایک رات ہاں جسے زنجیر سے جکڑا تھا ہم نے ایک رات جس کو ہم نے غم کے صحرا سے گزارا رات بھر جس کی آنکھیں باندھ کر کوڑوں سے مارا رات بھر اور جس کے منہ پہ تھپڑ مار کر پوچھا گیا کس نے مارا ہے تجھے ہم کو نبوت سے بتا ہاں یہی ہے جس کے سر پر تاج کانٹوں کا پڑا جو ہمارے سامنے لت پت لہو میں تھا کھڑا جس کے منہ پر ہم نے تھوکا تھا یہی وہ شخص ہے پیاس کا مارا تھا بھوکا تھا یہی وہ شخص ہے ہاں یہی ہے جس کی بابت ہم نے حاکم کے حضور یہ کہا مصلوب کر اس کو ضرور ہاں یہی ہے جس کی بابت ہم نے حاکم کے حضور یہ کہا مصلوب کر اس کو ضرور چھید ڈالے جس کے پاؤں چھید ڈالے جس کے ہاتھ کھینچ ڈالا جس کو ہم نے دار پر نفرت کے ساتھ جس کو پانی کی جگہ سرکہ پلایا تھا کبھی ہاں ہمارے شہر میں یہ شخص آیا تھا کبھی جس کو پانی کی جگہ سرکہ پلایا تھا کبھی ہاں ہمارے شہر میں یہ شخص آیا تھا کبھی ہاں کیا تھا جس کو ہم نے رد یہی وہ شخص ہے کی ستم کی جس پہ ہم نے حد یہی وہ شخص ہے ہاں یہی وہ شخص ہے جو تیسرے دن جی اٹھا آسمانوں کی طرف پرواز ایک دن کر گیا ہاں یہی وہ شخص ہے جو تیسرے دن جی اٹھا آسمانوں کی طرف پرواز ایک دن کر گیا آج اترا ہے فلک سے ایک نرالی شان سے دونوں عالم اس کے آگے ہیں کھڑے بے جان سے آج اترا ہے فلک سے ایک نرالی شان سے دونوں عالم اس کے آگے ہیں کھڑے بے جان سے اب یہی منصف فرشتوں کا یہی بندوں کا ہے اب یہی منصف فرشتوں کا یہی بندوں کا ہے کیا خبر تھی یہ خداوند سب خدا بندوں کا ہے آج اس کے ہاتھ میں انصاف کی تلوار ہے کاٹ ڈالے گا ہمیں کہ برسرے بیکار ہے آج اس کے ہاتھ میں انصاف کی تلوار ہے کاٹ ڈالے گا ہمیں کہ برسرے بیکار ہے گر پڑو ہم پر پہاڑوں ڈانپ لو ٹیلو ہمیں اس کی شعلہ زن نگاہوں سے چھپا بھی لو ہمیں اس کی شعلہ زن نگاہوں سے چھپا بھی لو ہمیں اس کی شعلہ زن نگاہوں سے چھپا بھی لو ہمیں میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں اس ماحول کی بابت اس منصف اعظم نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی جب آپ کو رومی حاکموں کی ایما پر ان کے سپاہیان اور یہودی قوم کے سرداروں اور کہنوں کی ایما پر اہل یروشلم صلیب چڑھانے کے لیے لے کر جا رہے تھے بہت ساری خواتین آپ کے پیچھے پیچھے روتی اور چلاتی ہوئی آتی تھی
اور یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا اے یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے کہ مبارک ہیں بانجیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 23واں باب اور اس کی 28ویں تا 31ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 79 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، ان کا واویلا، ان کا ماتم، ان کا چھاتی پیٹنا اور ان کا پہاڑوں اور ٹیلوں سے مخاطب ہو کر چھپنے کی خواہش کا اظہار کرنا بلا جواز نہ ہوگا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی مصلوبیت کے اس موقع پر فرما دیا تھا جب میں منصف اعظم کی حیثیت سے آؤں گا تو یہ تمام کے تمام چھپتے پھریں گے ندامت و شرمندگی اور ذلت و رسوائی کے خوف سے، کیونکہ یہ میرے تخت عظیم کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے افعال و اعمال کا بدلہ اور صلہ پائیں گے۔ جب آپ کے پیچھے پیچھے یروشلم کی عورتیں روتی اور چلاتی ہوئی آتی تھیں، اور یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا اے یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے کہ مبارک ہیں بانجیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 23واں باب اور اس کی 28ویں تا 31ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 79 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور پھر جب آپ مصلوب ہو چکے، آپ مردوں میں سے تیسرے روز زندہ ہو چکے، آپ فلک الافلاک پر اپنے باپ کے تخت پر دہنی طرف جا بیٹھے، وقت مقررہ پر اپنے خادم یوحنا عارف پر اپنے مکاشفہ جات کا انکشاف کیا اور بتایا کس کس طرح سے وہ منصف اعظم اپنے آسمانی باپ کے انتظام اور اہتمام کے مطابق اور پاکیزہ منصوبے کے مطابق انصاف کا اجرا فرمائے گا، اور یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر فرماتے ہیں۔ اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بنچال آیا اور سورج کمبل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا،
اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا۔ اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کی 12ویں تا 17ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 247 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اگرچہ اس مقدس اور عظیم و شان حقیقت کا انکشاف تو انجیل مقدس کی مقدس آیات کے وسیلے سے ہوا کہ اس خاص دن کے موقع پر منصف اعظم کی حیثیت سے خداوند یسوع مسیح اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر تمام کے تمام بنی آدم کے افعال و اعمال کے حساب کے کام کو سر انجام دیں گے۔ تاہم اس کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق اور حاکم یعنی بائبل مقدس کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنے چنیدہ اشخاص کے وسیلہ سے با آواز بلند اور نہایت واشگاف الفاظ میں فرماتا رہا کہ انصاف کا، حساب کا، انتقام کا، بدلے کا، صلے کا، عوضانے کا، اجر کا، ثواب کا، سزا کا اور جزا کا ایک دن مقرر ہے۔ اے باشندگان زمین، تم جو کچھ کرتے ہو سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ تمہیں اپنی تمام حرکات و سکنات کا اور اپنے تمام افعال و اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ سفینیہ نبی قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ مامور ہو کر فرماتے ہیں، اے باشندگان زمین، اے جنوب کے لوگوں، اے شمال کے لوگوں، اے مغرب کے لوگوں اور اے مشرق کے لوگوں، تم سمجھتے ہو قادر مطلق کا مقرر کردہ روز عظیم ابھی بہت دور ہے۔ جو کچھ جی میں آتا ہے کرو، سن لو، خداوند کا روز عظیم قریب ہے، خداوند کا روز عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ گیا، وہ آ پہنچا۔ سنو خداوند کے دن کا شور، زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن، حسین شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن، اور میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے، کیونکہ وہ خداوند کے گنہگار ہوئے۔ ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت نجاست کی مانند۔ خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یک لخت ملک کے سب باشندوں کو
تمام کر ڈالے گا۔ صفینیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں تا 18ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 879 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اے زناکاری کرنے والو، اے بد کرداری کرنے والو، اے حرام کاری کرنے والو، اے ریاکاری کرنے والو، اے چوری و چکاری کرنے والو، اے مکاری و عیاری کرنے والو، اے لوٹ گسوٹ کرنے والو، اے مار داڑ کرنے والو، اے ڈاکہ چوری کرنے والو، اے رشوت خوری کرنے والو، اے قتل و غارت کرنے والو، اے فتنہ و فساد کرنے والو، اے ظلم و استحصال کرنے والو، اے جبر و زیادتی کرنے والو، اے انصاف کا خون کرنے والو، اے عداوتوں کو ہوا دینے والو، اے نفرتوں کو ہوا دینے والو، اے بدعتوں کو ہوا دینے والو، اے بت پرستی کرنے والو، اے زر پرستی کرنے والو، اے خود پرستی کرنے والو، اے شہوت پرستی کرنے والو، اے قبر پرستی کرنے والو، اے زن پرستی کرنے والو، اے بہتان بازی کرنے والو، اے دھوکے بازی کرنے والو، اے چال بازی کرنے والو، اے مقدمے بازی کرنے والو، اے ڈرامے بازی کرنے والو، اے ہر قسم کے گنونے گھٹیا غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال کا ارتکاب کرنے والو، خداوند کا روز عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ گیا، وہ آ پہنچا، سنو خداوند کے دن کا شور، زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن، حسین شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن، اور میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے، کیونکہ وہ خداوند کے گنہگار ہوئے۔ ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت نجاست کی مانند۔ خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یک لخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، صفینیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں تا 18ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 879 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اس دن کی تپش کے بارے میں، اس دن کی جلن کے بارے میں، اس دن کی تلخی کے بارے میں اور اس دن کے سوز و گداز کے بارے میں جناب دانیኤل نبی کی زبانی سنتے ہیں۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ دانیኤل نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 847
45 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے جناب دانیال نبی منصف اعظم خداوند یسوع مسیح کی آمد کے اس روز کے ماحول کی تلخی، جلن، تپش، سوزن اور سوز و گداز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہت تیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، دانیال نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 847 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اے خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے احکام و قوانین کی تذلیل و توہین کرنے والوں، تحقیر و تضحیق کرنے والوں، اپنی من مرضی کے سودے کرنے والوں، اور اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے احکامات کو، تعلیمات کو، فارمولہ جات کو، نسخہ جات کو، فرمودات کو اور ارشادات کو ٹھٹھوں میں اڑانے والوں، اور اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں پر چلنے والوں، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنے سے انکار کرنے والوں، ابلیس نابکار پر غالب آنے کا جتن اور قصد نہ کرنے والوں، پاکیزگی کو اپنے تمام افعال و اعمال میں اول درجہ نہ دینے والوں، اور پھر کاملیت کی راہوں پر چلنے سے گریز پا رہنے والوں، سن لو، تم رو گے، تم تڑپو گے، تم گلو گے، تم چھاتی پیٹو گے، تم ماتم کرو گے، لیکن تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالعہ ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤں خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے، اور تم شریروں کو پائمال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے، رب الافواج فرماتا ہے۔ جناب ملاکی نبی کی پاکیزہ کتاب کا 4تھا باب اور اس کی پہلی 3 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 893 پر سے، یعنی بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے کے آخری صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ تمہیں تمہارے گمنڈ نے دھوکہ دیا، تمہیں تمہارے غرور نے دھوکہ دیا، تمہیں تمہارے تکبر نے دھوکہ دیا، تمہیں تمہاری شیخی نے دھوکہ دیا، تمہیں تمہاری حماقت نے دھوکہ دیا، تمہیں تمہاری غلاظت نے دھوکہ دیا، تمہیں تمہاری شرارت نے دھوکہ دیا، اور تمہیں تمہاری نجاست نے دھوکہ دیا۔ تم پچھتاؤ گے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹی کی مانند سوزان ہوگا، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹی کی مانند سوزان ہوگا،
تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گو خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے اور تم شریروں کو پائمال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ملاکی نبی کی پاکیزہ کتاب کا 4 باب اور اس کی پہلی 3 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 893 پر سے، یعنی بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے کے آخری صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، قبل اس سے کہ خداوند یسوع مسیح یعنی وہ مرد غالب اور مرد کامل ایک کماری کے بطن کے وسیلہ سے بنی آدم کے درمیان زمین پر اتار لیتا، ایک بہت بڑے نبی کا نزول ہوا، اور وہ تھے جناب یوحنا نبی، جنہوں نے قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر فرمایا کہ وہ منصف اعظم آتا ہے جو قادر مطلق کے احکام و قوانین کی روشنی میں انصاف کا اجرا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 3 باب اور اس کی 10ویں تا 12ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 6 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، جناب یوحنا نبی اس منصف اعظم کی آمد کے مقاصد کی بابت بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور پھر مسیح خداوند کے کردار کی بابت بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ انصاف کے اجرا کے لیے آئے گا، اگرچہ اس بار وہ نجات دہندہ کی حیثیت سے آیا تاکہ بہتوں کو جو پاک روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کے متمنی خواہش مند اور آرزو مند ہیں ان کو نیا مخلوق بنائے۔ لیکن مجموعی طور پر یوحنا نبی فرماتے ہیں وہ اپنے کھلیان کو صاف کرے گا، یعنی اس دنیا کو چھانٹے گا، اس دنیا کو صاف کرے گا، اور دانوں کو، اناج کو، گیہوں کو، یعنی اچھے لوگوں کو، نیکوکاروں کو، راستکاروں کو، دینداروں کو، ایمانداروں کو، وفاداروں کو، فرما برداروں کو، پاک بازوں کو اور راست بازوں کو نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس جہان میں لے جائے گا، مگر ناراستوں اور شریروں کو ہمیشہ کی آگ اور گندک کی جھیل میں اور بٹی میں ڈال دے گا۔ آپ فرماتے ہیں اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے
سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 3 باب اور اس کی 10ویں تا 12ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 6 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث راست باز بن جاؤ۔ راست بازی کی راہ پر غیر متزلزل ایمان کے ساتھ یعنی عزم مصمم کے ساتھ چلتے رہو۔ پاک روح کی تحریک کے ساتھ نئے سرے سے پیدا ہونے کی خواہش اپنے دلوں میں رکھو تاکہ نئے مخلوق بن جاؤ۔ پاکیزگی کو کمال کی حد تک پہنچانے کا جتن اور قصد کرو، اور اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے تمام وسوسہ جات اور منصوبہ جات پر غالب آنے کا جتن اور قصد کرو، اور تا دم آخر یعنی آخری سانسوں تک کاملیت کی منزلوں کی جانب رواں دواں رہو، گامزن رہو اور محو سفر رہو، تاکہ اس دن کی تلخی کا، اس دن کی سوزن کا، اس دن کی جلن کا، اس دن کی تپش کا اور اس دن کے سوز و گداز کا آپ پر اثر نہ ہو، بلکہ آپ قادر مطلق کے گھرانے کے لوگوں میں شامل اور داخل ہو کر اس کے نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔